بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين۔ اس پر ان اکابرین نے جو دولت اور قوت کے نشے سے بدمست ہو رہے تھے کہا کہ اے شعیب، دو باتوں میں سے ایک بات ضرور ہوگی، یا تو تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو پھر سے وہی قدیم مذہب اختیار کرنا ہوگا جسے چھوڑ کر وہ تمہارے ساتھ ہو لیے ہیں، ورنہ ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ تم خود سوچ لو کہ تم کیا چاہتے ہو۔ اس پر شعیب نے ان سے کہا کہ خواہ تمہارے مذہب کو ہم ناپسند ہی کیوں نہ کریں، پھر بھی ہمیں تمہارے ڈر کی وجہ سے اسے زبردستی اختیار کرنا پڑے گا۔ قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين۔ اگر ہم تمہارے مذہب کو اختیار کر لیں، حالانکہ خدا نے اپنی وحی کی روشنی عطا کر کے ہمیں اس باطل مذہب سے نجات دلائی ہے، تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں خدا نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، تو یہ سب افترا اور خدا پر بہتان ہی ہے۔ تم کان کھول کر سن لو کہ ہم تمہارے مسلک کی طرف لوٹ کر نہیں آ سکتے، ایسا ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہم نے یہ دین اس خدا کی طرف سے ملی ہوئی رہنمائی کی بنا پر اختیار کیا ہے جس کا علم تمام چیزوں کو محیط ہے۔ باقی رہیں تمہاری دھمکیاں، سو ہم ان سے بالکل نہیں ڈرتے، ہمارا بھروسہ قانون خداوندی کی محکمیت پر ہے۔ شعیب نے پوری جرت اور استقامت سے ان اکابرین کو یہ جواب دیا اور پھر کہا کہ اے ہمارے نشوونما دینے والے، تو اپنے قانون مکافات کی روح سے ہم میں اور ہماری قوم میں کھلا کھلا آخری فیصلہ کر دے۔ تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، کیونکہ تیرا فیصلہ قانون اور عدل پر مبنی ہوتا ہے، اس میں نہ کسی کی رعایت ہوتی ہے نہ کسی کے خلاف تعصب اور انتقام کا جذبہ کار فرما۔ وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون۔ اب اس قوم کے اکابرین نے دوسرا حربہ اختیار کیا، انہوں نے شعیب سے مزید بات کرنے کے بجائے اس کے متبعین کو دھمکانا شروع کیا کہ اگر تم شعیب کا اتباع کرتے رہے تو یاد رکھو تم سخت نقصان اٹھاؤ گے۔ فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين۔ اس کشمکش کے بعد ہوا یہ کہ جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا انہیں لرزہ دینے والے عذاب نے آ گھیرا اور وہ اپنے گھروں میں مٹی کے تودوں کی طرح بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے۔ الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين۔ وہ اس طرح نیست و نابود ہو گئے گویا وہ ان بستیوں میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ وہ شعیب کے متبعین سے کہا کرتے تھے کہ تم اپنی روش سے باز آ جاؤ ورنہ نقصان اٹھاؤ گے، لیکن ہوا یہ کہ نقصان انہی کا ہوا جو شعیب کی تکذیب کیا کرتے تھے۔ قوانین خداوندی کی تکذیب کا یہی نتیجہ ہوا کرتا ہے۔ فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين۔ شعیب اس تباہی سے پہلے ہی ان سے الگ ہو گیا تھا۔ اس نے جاتے وقت ان سے کہا تھا کہ اے میری قوم،
میں نے تمہیں اپنے نشوونما دینے والے کے پیغامات پہنچا دیے، میں نے بہتیرا چاہا کہ تمہارا بھلا ہو جائے لیکن تم نے ایک نہ سنی اور اپنی غلط روش پر برابر آگے بڑھتے چلے گئے۔ اب اس کے نتیجے میں جو تباہی تم پر آ رہی ہے میں اس پر کیا افسوس کروں۔ وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون۔ یہ محض چند واقعات ہیں جنہیں اس مقام پر سامنے لایا گیا ہے، ورنہ تمام اقوام سابقہ کی تاریخی یادداشتیں اس حقیقت پر شاہد ہیں کہ ہم نے جب بھی کسی بستی کی طرف کوئی نبی بھیجا تو اس کے ارباب دولت و ثروت نے اس کی مخالفت کی، جب تک ان کی غلط روش اس درجے تک نہ پہنچتی کہ وہ ان کی آخری تباہی کا موجب بن جائے۔ ان پر ہلکی ہلکی مصیبتیں اور مشکلیں آتی، مقصود اس سے یہ تھا کہ وہ اپنی غلط روش کا نتیجہ دیکھ کر قوانین خداوندی سے سرکشی برتنا چھوڑ دیں اور ان کے سامنے جھک جائیں۔ یہ مصیبتیں اور مشکلیں خود ان کے غلط نظام کی پیدا کردہ ہوتی تھیں۔ ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون۔ وہ ان قوانین کے سامنے جھک جاتے تو ان کی مصیبتیں خوشحالیوں میں تبدیل ہو جاتی۔ جب ان پر اس طرح ایک عرصہ گزر جاتا تو وہ پھر بھول جاتے کہ بدحالی اور خوشگواری قانون خداوندی سے وابستہ ہے۔ وہ کہتے کہ اس قسم کی تبدیلیاں یوں ہی اتفاقی طور پر رونما ہوتی رہتی ہیں۔ ہمارے اسلاف کی بھی یہی حالت رہی کہ ان پر کبھی اچھے دن آ جاتے کبھی برے، اس لیے قانون مکافات کوئی چیز نہیں۔ وہ اس طرح اپنی غلط روش میں اندھا دھند آگے بڑھتے چلے جاتے تاکہ ظہور نتائج کا وقت آ جاتا اور وہ اس طرح اچانک پکڑے جاتے کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوتا کہ ان پر یوں ہی تباہی آ جائے گی۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون۔ اگر یہ لوگ ہمارے قانون کی صداقت پر یقین رکھتے اور اس کے اتباع سے زندگی کی تباہیوں سے محفوظ رہنے کی فکر کرتے تو ہم ان پر زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے اسے جھٹلایا تو ان کے اعمال کے نتائج نے انہیں آن پکڑا۔ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ۔ یہ ہیں وہ حقائق جو تاریخی شہادتوں سے ثابت ہیں، تو کیا اس کے بعد بھی یہ تمہارے مخاطب جو مختلف بستیوں میں رہتے ہیں اس سے نڈر ہو چکے ہیں کہ ہمارا عذاب ان پر رات کے وقت آئے جب وہ سو رہے ہوں؟ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ۔ کیا یہ اس سے بالکل نچنت ہو رہے ہیں کہ ہمارا عذاب ان پر چاشت کے وقت آ جائے جب وہ بے خبر کھیل و کود میں مشغول ہوں؟ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ۔ کیا یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ انہیں خدا کی تدبیروں کی طرف سے امان مل چکی ہے؟ یاد رکھو اپنے آپ کو اس قسم کی خود فریبی میں وہی قوم رکھ سکتی ہے جس نے تباہ و برباد ہونا ہو۔ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَّوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَضْرِبُ
ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. یہ لوگ جو پہلی قوموں کی تباہی کے بعد ان کے ملک اور دولت کے وارث ہوئے ہیں، کیا ان پر یہ بات اب بھی واضح نہیں ہوئی کہ ہمارا قانون ان کے جرائم کی بنا پر انہیں مصیبتوں میں مبتلا کر سکتا ہے؟ لیکن یہ جو اس قدر واضح دلائل و شہادات کے باوجود ان باتوں پر کان نہیں دھرتے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلاف کی اندھی تقلید اور مفاد پرستیوں کے جذبات نے ان کے سمجھنے سوچنے کی صلاحیتوں کو سلب کر دیا ہے. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. بہرحال یہ ہیں وہ چند اقوام سابقہ جن کے حالات ہم نے تم سے بیان کیے ہیں. ان کے رسول ان کی طرف واضح دلائل و احکام لے کر آتے، وہ لوگ بجائے اس کے کہ جو کچھ ان سے کہا جاتا اس پر غور و فکر کرتے، بلا سوچے سمجھے اسے جھٹلا دیتے. کبھی اس بنا پر کہ اس سے پہلے ان کے آباء و اجداد اسے جھٹلا چکے تھے، اور کبھی یوں کہ ایک دفعہ جو بات یوں ہی منہ سے نکل گئی اس پر جم کر بیٹھ گئے. حقیقت سے انکار کرنے والوں کے دلوں پر یوں مہرے لگا کرتی ہیں. اسلاف کی اندھی تقلید اور اپنی بات کی پچ انسان سے سمجھنے سوچنے کی صلاحیت سلب کر لیا کرتی ہے. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. ان اقوام سابقہ میں سے اکثر کی یہی حالت رہی کہ وہ قوانین خداوندی کے وفا شعار نہ رہے. انہوں نے خدا سے جو عہد کیا تھا اس پر قائم نہ رہے. وہ صحیح راستے کو چھوڑ کر غلط راہوں پر چلنے لگ گئے. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ان اقوام کے بعد جن کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے، ہم نے موسیٰ کو اپنے واضح احکام و دلائل دے کر فرعون اور اس کے اکابرین قوم کی طرف بھیجا، لیکن انہوں نے بھی ان سے سرکشی برتی. سو دیکھو کہ ان لوگوں کا جو معاشرے میں ناہمواریاں پیدا کیا کرتے تھے کیا انجام ہوا. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. موسیٰ نے فرعون سے کہا کہ تم نے انسانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر رکھا ہے، ایک گروہ کو پامال کرتے ہو، دوسرے کو سر پر چڑھاتے ہو. اس سے معاشرے میں سخت ناہمواریاں پیدا ہوتی ہیں. میں اس خدا کی طرف سے پیامبر ہوں جو تمام نوع انسان کا نشونما دینے والا ہے. اس کے نزدیک انسان اور انسان میں کوئی فرق نہیں. یہی انداز معاشرے کا ہونا چاہیے. حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. مجھ پر لازم ہے کہ میں خدا کے متعلق حق کے سوا کچھ نہ کہوں. میں تمہارے پاس تمہارے نشونما دینے والے کی طرف سے کھلے کھلے دلائل اور قوانین حیات لایا ہوں. ان قوانین کی روح سے کسی قوم کو اپنی غلامی اور محکومی میں رکھنا کسی طرح بھی جائز نہیں. لہذا تم بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو تاکہ یہ آزادی کی فضا میں سانس لے سکیں. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فرعون نے کہا کہ اگر تم خدا کی طرف سے کوئی واضح دلیل لائے ہو تو اسے اپنے دعوے کی صداقت میں پیش کرو. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. اس پر موسیٰ نے ان قوانین و دلائل کو پیش کیا جن کی بنا پر اس نے وہ دعویٰ کیا تھا اور جنہیں وہ نہایت مضبوطی سے تھامے ہوئے تھا.
یہ محکم دلائل اپنی صداقت کے زور دروں پر اس طرح آگے بڑھے چلے جاتے تھے کہ ان کی قوت اور شدت واضح طور پر سامنے آ رہی تھی۔ ان کی شدت سے مراد یہ تھی کہ ان کی خلاف ورزی کا نتیجہ کس قدر ہلاکت انگیز ہوگا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ۔ پھر وہ ان روشن دلیلوں کو سامنے لایا جن کی روح سے بتایا گیا تھا کہ ان قوانین کی اطاعت سے زندگی کا ہر گوشہ کس طرح تابناک ہو جائے گا۔ یہ بصیرت افروز دلائل ہر دیدہ بینا کے لیے چراغ راہ بن سکتے تھے۔ قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم۔ اس پر فرعون کے سرداران قوم نے ایک دوسرے سے کہا کہ یہ تو بڑا ماہر سحرکار نظر آتا ہے جو اپنے زور بیان سے جھوٹ کو سچ بنا کر دکھاتا چلا جا رہا ہے۔ يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون۔ اس کا منشا یہ نظر آتا ہے کہ اس طرح لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر تمہیں اس ملک سے نکال باہر کرے اور یہاں اپنی حکومت قائم کر لے، سو کہو کہ تمہارا اس باب میں کیا مشورہ ہے۔ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين۔ انہوں نے باہمی مشورے کے بعد فرعون سے کہا کہ تم موسیٰ اور اس کے بھائی کے معاملے کو تو سر دست التوا میں رکھو۔ يأتوك بكل ساحر عليم۔ اور ان اصنام نقیبوں کو ملک کے بڑے بڑے شہروں میں بھیج دو کہ وہاں سے سحرکار مذہبی پیشواؤں کو اکٹھا کر کے لائیں تاکہ وہ ان کا مقابلہ کر کے انہیں شکست دے سکیں۔ وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين۔ چنانچہ ان کے مذہبی پیشوا حامان اور اس کے ساتھی پروہت فرعون کے پاس جمع ہو گئے۔ انہوں نے اس سے کہا کہ اگر ہم موسیٰ پر غالب آ گئے تو ہمیں امید ہے کہ ہمیں اس کا بہت بڑا صلہ ملے گا۔ قال نعم وإنكم لمن المقربين۔ فرعون نے کہا کہ بے شک تمہیں صلہ بھی ملے گا اور تم میرے مقربین کے زمرے میں بھی داخل ہو جاؤ گے۔ قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين۔ انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ پہلے تم اپنے دلائل پیش کرو گے یا ہم پہل کریں۔ قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم۔ موسیٰ نے کہا کہ تم ہی پہل کرو، سو جب انہوں نے اپنے مسلک کو پیش کیا تو ان کی سحر بیانی کی چمک نے لوگوں کی نگاہوں میں خیرگی پیدا کر دی، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے لوگوں کو اس سے بھی ڈرایا کہ تم نے فرعون کی مخالفت کی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اور اس طرح انہوں نے بہت بڑے مکر و فریب کا جال بچھا کر رکھ دیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ۔ اور ہم نے موسیٰ سے وحی کے ذریعے کہا کہ تم اپنی تنظیرات کو پوری قوت اور شدت کے ساتھ پیش کرو۔ جب اس نے انہیں بیان کیا تو مخالفین کا فریب باطل ملیا میٹ ہو کر رہ گیا۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ سو اس طرح حق ثابت ہو گیا اور ان کا کیا کرایا سب اکارت گیا۔ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ۔ اور فرعون اور اس کی قوم کو وہیں دیکھتے دیکھتے مغلوب اور ذلیل ہو کر پسپا ہونا پڑا۔
وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ اور ان کے باطل پرست لیکن حق شناس مذہبی پیشواؤں نے موسیٰ کے دلائل کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ قالوا آمنا برب العالمین، اور کہا کہ ہم اس خدا پر ایمان لاتے ہیں جو تمام نوع انسان کی نشوونما کرنے والا ہے، رب موسیٰ و ہارون۔ یعنی موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون۔ اس پر فرعون کے غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے کہا کہ کیا تم میری اجازت کے بغیر ہی موسیٰ کے خدا پر ایمان لے آئے ہو؟ میں اب سمجھا کہ یہ تم سب کی ملی بھگت ہے۔ یہ تو ایک گہری سیاسی سازش معلوم ہوتی ہے جس سے مقصود یہ ہے کہ تم میرے دارالخلافہ سے ارباب اقتدار کو نکال باہر کرو اور خود مملکت پر قبضہ کر لو۔ تم سب اندر سے ملے ہوئے نظر آتے ہو، تمہیں ابھی معلوم ہو جائے گا کہ اس سازش کا نتیجہ کیا ہے۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ۔ میں تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے کٹواؤں گا یا ہتھکڑیاں اور بیڑیاں ڈلواؤں گا اور پھر تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ قالوا إنا إلى ربنا منقلبون۔ انہوں نے فرعون کی اس گرج کو نہایت سکون سے سنا اور پورے اطمینان سے کہا کہ ہم اپنے سابقہ باطل مسلک سے منہ موڑ کر اپنے نشوونما دینے والے کے صحیح مسلک کی طرف پلٹ گئے ہیں، اب ہم اس سے پھرنے والے نہیں۔ وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين۔ تم ہمارے خلاف اس کے سوا اور کون سا جرم عائد کر سکتے ہو کہ جب ہمارے سامنے ہمارے نشوونما دینے والے کی کھلی کھلی آیات آ گئیں تو ہم نے انہیں سچا تسلیم کر لیا۔ اگر یہ جرم ہے تو ہم بدل و جان اس جرم کے اقبالی ہیں۔ ہم تم سے کوئی عرض معروض نہیں کرنا چاہتے، ہم صرف اپنے نشوونما دینے والے سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے دلوں کو صبر و استقامت سے لبریز کر دے اور ہمیں اس حالت میں موت دے کہ ہم اس کے احکام کے سامنے جھکے ہوئے ہوں۔ وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون۔ فرعون کے درباریوں نے اس سے کہا کہ تم نے ان مذہبی پیشواؤں کے خلاف تو اپنا فیصلہ دے دیا، لیکن کیا تیرا ارادہ یہ ہے کہ موسیٰ اور اس کی قوم کو اسی طرح آزاد چھوڑ دیا جائے کہ وہ ملک میں فتنہ و فساد برپا کرتے پھریں اور ایسا پروپیگنڈا کریں جس سے خود تیری قوم تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دے؟ فرعون نے کہا کہ نہیں، میں ان کی طرف سے غافل نہیں ہوں، لیکن ان کے لیے میرے ذہن میں دوسری تدبیر ہے۔ یہ ہماری محکوم قوم ہے، اسے ہم سیاسی حربوں سے کچل کر رکھ دیں گے۔ ہم اس قوم کے معزز افراد کو جن میں جوہر مردانگی کی جھلک دکھائی دیتی ہے اور جن سے خطرے کا امکان ہے ذلیل و خوار کر کے غیر مؤثر بنا دیں گے، اور جو طبقہ ان جوہروں سے عاری ہے اسے معزز اور مقرب بنا کر آگے بڑھتے جائیں گے۔ اس طرح مجموعی حیثیت سے یہ قوم تباہ ہو جائے گی۔ قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن
الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ فرعون کی ان دھمکیوں سے مت ڈرو، تم قانون خداوندی کے مطابق اپنی صلاحیتوں کو نشو و نما دیتے جاؤ اور خدا سے اس کی توفیق مانگو اور اپنے پروگرام پر ثابت قدم رہو۔ حکومت و مملکت ان کے باپ کی جاگیر نہیں کہ وہ ابدی طور پر انہی کے پاس رہے، خواہ یہ کچھ ہی کیوں نہ کرتے رہیں۔ یہ تو خدا کے قانون کے مطابق ملتی اور اس کے مطابق چھنتی ہے، اور اس کا قانون یہ ہے کہ یہ ملتی اس قوم کو ہے جس میں اس کی صلاحیت ہو۔ جو قوم اس کے قانون کی نگہداشت کرے گی یا آخر الامر اسی کے پاس جائے گی۔ قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون۔ اس پر موسیٰ کی قوم نے کہا کہ جب تم یہاں نہیں تھے تو اس وقت بھی ہمیں مصیبتوں کا سامنا رہا، تمہارے آنے سے یہ امید بن گئی تھی کہ اب ہمارا پاپ کٹ جائے گا اور آرام سے زندگی بسر ہوگی، لیکن فرعون سے لڑائی مول لے کر تم نے ہمیں پھر مصیبتوں میں ڈال دیا۔ موسیٰ نے کہا کہ گھبراتے کیوں ہو؟ پہلے تمہاری مصیبتیں محکومی اور غلامی کی وجہ سے تھیں، لیکن اب جن تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا وہ حصول آزادی کے لیے ہوں گی، اور تم نے ثبات و استقامت سے کام لیا تو تم دیکھو گے کہ تمہارا نشو و نما دینے والا کس طرح تمہارے دشمن کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے اور اس کی مملکت تمہارے حصے میں آ جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ خدا یہ دیکھے گا کہ تم مملکت حاصل ہونے کے بعد کس قسم کے کام کرتے ہو۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ اس اصول کے مطابق جس کا ذکر سورت نمبر 7 آیت نمبر 94 میں کیا جا چکا ہے، قوم فرعون کے غلط نظام کے نتائج رفتہ رفتہ سامنے آنے شروع ہو گئے۔ چنانچہ وہاں خشک سالی کی وجہ سے فصلوں میں کمی ہو گئی تو سارے ملک میں قحط پھیل گیا۔ انہیں اس سے سمجھ لینا چاہیے تھا کہ غلط نظام معاشرہ میں قدرتی حادثات کے مقابلے کی سکت نہیں ہوتی۔ اس قسم کے حوادث کے مضر اثرات کی روک تھام کا انتظام نظام ربوبیت ہی کی روح سے ہو سکتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ لیکن ان کی کیفیت یہ تھی کہ جب ان پر خوشحالی کا زمانہ آتا تو کہتے کہ یہ ہمارے حسن انتظام کا نتیجہ ہے، اور جب سختی آتی تو کہتے کہ یہ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست کا نتیجہ ہے۔ ان کی اس مصیبت کا سبب موسیٰ اور اس کی جماعت کی نحوست نہ تھی، نحوست کسی میں نہیں ہوتی، یہ ان کی اپنی غلط روش کا نتیجہ تھا جو قانون خداوندی کے مطابق مرتب ہو رہا تھا۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے اور اپنے اعمال کا جائزہ لینے کے بجائے دوسروں کو ان کا ذمہ دار قرار دے کر اپنے آپ کو فریب میں مبتلا رکھنا چاہتے ہیں۔ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ۔ قوم فرعون موسیٰ سے کہتی کہ تو ہم سے اپنا باطل مذہب منوانے کے لیے جتنا جی چاہے زور لگا لے، اور جس قسم کی مصیبتیں ہم پر لا سکتا ہے لے آ، ہم تجھ پر کبھی ایمان نہیں لانے کے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ ان پر طوفان آئے، ٹڈی دل نے تباہی مچائی، فصلوں کو برباد کرنے والے کیڑے پیدا ہوئے،
مینڈکوں کی کثرت ہو گئی، فساد خون کی بیماریاں رونما ہو گئیں۔ یہ سب کھلی کھلی علامات تھیں اس بات کی کہ جب ملک کا نظام صحیح خطوط پر متشکل نہ ہو تو وہاں اس قسم کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، اور ارباب نظم و نسق اپنی عیش پرستیوں میں اس قدر منہمک ہوتے ہیں کہ انہیں اس طرف توجہ دینے کی فرصت ہی نہیں ہوتی۔ قوم پر اس قسم کی مصیبتوں کے باوجود اس کا حکمران طبقہ اپنی سرکشی سے باز نہ آتا۔ ادھر حقیقت تھا ہی مجرموں کا گروہ۔ جو کچھ ملک میں ہو رہا تھا وہ انہی کے جرائم کا نتیجہ تھا۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ جب ان پر تباہی آتی تو وہ کہتے کہ اے موسیٰ تو اپنے رب سے دعا کر، اگر وہ ہم سے اس عذاب کو ٹال دے تو ہم تیری بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے، چونکہ تو کہتا ہے کہ خدا نے تجھ سے عہد کر رکھا ہے، اس لیے وہ تیری دعا ضرور قبول کر لے گا۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ۔ سو جب ہم کچھ وقت کے لیے ان سے اس سختی کو دور کر دیتے جس تک انہوں نے بالآخر اپنی غلط روش کی وجہ سے پہنچ کر رہنا تھا تو وہ اپنے عہد کو توڑ ڈالتے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔ جب وہ اس طرح مسلسل اور پائہم ہمارے قانون کو جھٹلاتے رہے اور اس کے نتیجہ خیز ہونے کی طرف سے لاپرواہ رہے تو ہمارے قانون مکافات نے انہیں پکڑ لیا۔ صورت یوں ہوئی کہ وہ اپنی قوت کے نشے میں بدمست موسیٰ اور اس کی قوم کا تعاقب کرتے ہوئے سمندر یا دریا میں کود پڑے اور غرق ہو گئے۔ یوں ہم نے انہیں تباہ کر دیا۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ۔ اور جس قوم کو وہ اس قدر کمزور و ناتواں اور ذلیل و حقیر سمجھا کرتے تھے اسے مختلف مراحل سے گزار کر اس ملک کے مشرقی اور مغربی حصوں کا وارث بنا دیا جو ہمارے قدرتی خزائن اور پیداوار سے مالا مال تھا۔ یوں تیرے نشو نما دینے والے کا پروگرام بنی اسرائیل کے حق میں اس حسن و خوبی سے تکمیل تک پہنچا، یہ اس لیے کہ انہوں نے اس تمام جد و جہد میں بڑی استقامت کا ثبوت دیا تھا۔ ان کے برعکس قوم فرعون کے ساختہ پرداختہ کو برباد اور ان کی عالیشان عمارات کو تہس نہس کر دیا۔ لیکن یہ اس داستان کا آخری حصہ ہے جسے ہم نے اس مقام پر بیان کیا ہے۔ اس کے درمیانی کڑیاں یوں ہیں: وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ۔ قوم فرعون ڈوب گئی اور بنی اسرائیل کے لیے ہم نے ایسا انتظام کر دیا کہ وہ سمندر یا دریا کے پار اتر گئے۔ اس کے بعد ان کا گزر ایک ایسی قوم پر سے ہوا جو اپنے بتوں کی پرستش میں جمی بیٹھی تھی، اور یہی چیز ان میں وجہ جامعیت تھی۔ موسیٰ کی قوم نے موسیٰ سے کہا کہ جس قسم کے ان کے دیوتا ہیں ہمیں بھی اسی قسم کا ایک دیوتا بنا دو۔ موسیٰ نے کہا کہ میں اس کے سوا تم سے کیا کہوں کہ تم بڑے ہی جاہل ہو۔
إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. جس مسلک پر یہ بت پرست چل رہے ہیں وہ مسلک تباہ ہو کر رہنے والا ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ یکسر باطل ہے، اس کا نتیجہ تخریب کے سوا کچھ نہیں. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. اس نے کہا کہ کیا میں تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور الہ تجویز کر دوں، حالانکہ وہ خدا ایسا ہے جس نے تمہیں اپنی ہم عصر اقوام پر فضیلت عطا کی ہے. وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. اس خدا کے اور انعامات کو تو چھوڑ دو، تم اس بات کو بھی بھول گئے کہ اس نے تمہیں اس قوم فرعون سے نجات دلائی جو تمہیں طرح طرح کے عذاب میں مبتلا رکھتی تھی. وہ لوگ تمہارے ابنائے قوم کو ذلیل و خوار کیا کرتے تھے، اور جو ان میں سے جوہر مردانگی سے بیگانہ ہوتے انہیں اپنا مقرب و معزز بنا کر تمہیں آپس میں لڑایا کرتے تھے. اس قوم کے اس عذاب سے نجات مل جانا تمہارے لیے تمہارے نشو و نما دینے والے کی طرف سے ایک عظیم نعمت تھی. وَوَاعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. پھر ایسا ہوا کہ موسیٰ ہمارے حکم کے مطابق 1 ماہ 10 دن کے لیے اپنی قوم سے الگ ہوا. اس نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ تم نے میری عدم موجودگی میں میری جانشینی کرنا اور قوم کی اصلاح کی کوشش کرتے رہنا، اور دیکھنا ان میں ایسا شرارتی عنصر بھی ہے جو انتشار پیدا کرنا چاہتا ہے، ان کی راہ نہ چلنا، ان سے محتاط رہنا. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا. فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ. اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کردہ وقت پر پہنچا اور اس کے رب نے اس سے باتیں کی تو وہ شدت اشتیاق سے بے اختیار پکار اٹھا کہ اے میرے پروردگار، تو میرے سامنے بے حجابانہ آ جا تاکہ تیرے دیدار سے میری نگاہ بھی کامیاب ہو. اس نے کہا اے موسیٰ، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، لیکن تو اس پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر یہ اپنی جگہ پر ٹکا رہا تو تو مجھے دیکھ سکے گا. سو جب جلال خداوندی نے اس پہاڑ پر اپنی نمود کی تو اس نے اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑا. پھر جب وہ ہوش میں آیا تو کہا کہ بار الہ، تو واقعی اس سے بہت بلند ہے کہ انسان تجھے دیکھ سکے. میں تیری طرف ویسے ہی متوجہ رہوں گا جیسے تو نے کہا ہے. میں اس حقیقت پر سب سے پہلے ایمان لاتا ہوں کہ انسان کے لیے خدا کو دیکھنا محال ہے. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ، میں نے تجھے دوسرے لوگوں سے ممتاز کیا ہے 2 باتوں میں. ایک تو یہ کہ تجھ سے میں نے باتیں کی ہیں، یہ نبوت ہے،
اور دوسرے یہ کہ تجھے اس پر معمور کیا ہے کہ جو کچھ تم سے کہا گیا ہے اسے دوسروں تک بھی پہنچاؤ، یہ رسالت ہے۔ لہذا جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے یعنی احکام خداوندی، اسے نہایت مضبوطی سے تھامے رہو اور ان پر عمل پیرا ہو کر ان برگزیدہ لوگوں میں سے ہو جاؤ جن کی محنتیں بھرپور نتائج پیدا کیا کرتی ہیں۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ۔ اور ہم نے ان تختیوں پر جن پر موسیٰ نے وحی لکھی تھی دین کے ہر گوشے سے متعلق احکام اور اخلاقی قدریں صاف صاف بیان کر دی تھیں، یعنی ہم نے ان امور کو موسیٰ پر وحی کیا اور موسیٰ نے انہیں اس زمانے کے قاعدے کے مطابق تختیوں پر نقش کر لیا۔ ہم نے موسیٰ سے کہہ دیا کہ وہ خود بھی ان پر پوری قوت کے ساتھ عمل پیرا رہے اور اپنی قوم سے بھی کہہ دے کہ وہ بھی انہیں ہر وقت پیش نظر رکھے، اور جو معاملہ سامنے آئے یہ دیکھے کہ ان احکام میں سے کون سا حکم اس کے لیے سب سے زیادہ موزوں ہے، اس کا اتباع کرے۔ اگر تمہاری قوم نے ایسا کیا تو وہ بہت جلد دیکھ لے گی کہ ان کے مطابق عمل کرنے سے کیسے خوشگوار نتائج مرتب ہوتے ہیں اور ان کے خلاف چلنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ نوع انسانی کے لیے تعمیری کام کیے بغیر دنیا میں بڑائی حاصل کر لیں، وہ ہمارے قوانین سے اپنا رخ پھیر لیتے ہیں۔ ان کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ خواہ وہ اپنی غلط روش کے ایک ایک نتیجے کو بھی اپنے سامنے کیوں نہ دیکھ لیں، وہ پھر بھی صحیح روش اختیار نہیں کرتے۔ ان کا بیجا غرور انہیں اس طرف آنے ہی نہیں دیتا۔ ان کے سامنے زندگی کی صحیح روش کیسی ہی نمایاں طور پر کیوں نہ آ جائے وہ اس پر کبھی نہیں چلتے، لیکن اگر غلط راستہ سامنے آ جائے تو اس پر فوراً چل پڑیں گے۔ ان کی یہ حالت اس لیے ہو جاتی ہے کہ وہ ہمارے قوانین زندگی کو جھٹلاتے ہیں اور اس سے لاپرواہی برتتے ہیں۔ والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون۔ یاد رکھو جو لوگ بھی ہمارے قوانین کو جھٹلائیں اور اسے کبھی تسلیم نہ کریں کہ ان کی غلط روش کے نتائج ہمارے قانون مکافات کے مطابق ضرور سامنے آ کر رہیں گے، خواہ اس دنیا میں یا اس کے بعد کی زندگی میں، ان کا کیا کرایا سب رائے گاں جاتا ہے۔ اس سے وہ خوشگوار نتائج کبھی مرتب نہیں ہوتے جو ان لوگوں کے پیش نظر ہوتے ہیں، جس قسم کا عمل ویسا ہی اس کا نتیجہ۔ لہذا جن اعمال میں تعمیر انسانیت کا کوئی پہلو نہ ہو ان کا نتیجہ تعمیری کس طرح ہو سکتا ہے؟ واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين۔ بہرحال موسیٰ کی عدم موجودگی میں اس کی قوم نے کیا کیا کہ اپنے زیورات وغیرہ گلا کر بچڑے کا ایک دھڑ سا بنایا، یعنی اس قسم کی طلائی مورتی بنا لی جس کی پرستش اہل مصر کیا کرتے تھے۔ سامری نے اس میں ایسی کاریگری رکھ دی کہ اس میں سے ہوا سے گائے جیسی آواز نکلتی تھی۔ توہم پرست جاہل قوم کے لیے یہی چیز اس جذبے بے جان کو معبود تسلیم کر لینے کے لیے کافی تھی، حالانکہ اگر وہ ذرا بھی عقل و خرد سے کام لیتے تو یہ حقیقت ان پر واضح ہو جاتی کہ وہ معبود ان سے باتیں نہیں کرتا، اس سے صرف ایک بے معنی سی آواز نکلتی ہے اور وہ آواز ہمیشہ ایک ہی جیسی ہوتی ہے، نہ ہی وہ کسی معاملے میں ان کی رہنمائی کرتا ہے،
لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس بچڑے کو اپنا دیوتا بنا لیا۔ وہ کس قدر راہ حق سے ہٹی ہوئی قوم تھی۔ ایک مدت کی غلامی نے ان سے غور و فکر کی صلاحیتیں اس حد تک چھین لی تھی اور ان میں اس قدر احساس کمتری پیدا ہو چکا تھا کہ وہ اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے حیوان کے بت کو اپنے سے افضل سمجھتے تھے اور اس کے سامنے جھکتے تھے۔ شرک اسی لیے جرم عظیم ہے کہ وہ انسان کو اس کے مقام بلند سے بہت نیچے گرا دیتا ہے۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جب موسیٰ کے سمجھانے سے انہوں نے اپنے کیے پر غور کیا، اس پر سخت نادم ہوئے اور انہوں نے محسوس کیا کہ وہ سخت غلطی کر بیٹھے ہیں۔ چنانچہ وہ کہنے لگے کہ اگر ہمارے نشوونما دینے والے نے ہم پر اپنی مہربانی نہ کی اور ہماری اس حماقت کے تباہ کن نتائج سے ہمیں محفوظ نہ رکھا تو ہم یقیناً سخت نقصان میں رہیں گے۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين۔ جب موسیٰ اپنی قوم کی طرف واپس آیا تھا تو اسے ان کی حماقت پر غصہ بھی آیا تھا اور افسوس بھی۔ اس نے ان سے کہا کہ تم نے میری عدم موجودگی میں جو کچھ کیا ہے بہت برا کیا ہے۔ مجھے یہاں سے گئے ہوئے کچھ ایسا لمبا عرصہ تو نہیں ہو گیا تھا کہ تم مایوس ہو گئے اور خدا کے غضب کو آوازیں دے دے کر بلا لیا۔ پھر اس نے الواح تورات کو ایک طرف رکھ دیا اور غصے میں اپنے بھائی کے بال پکڑ کر کھینچے۔ بھائی نے کہا کہ مجھ پر اس طرح ناراض نہ ہو، میری بات سن لو۔ میں نے انہیں اس بات سے اس لیے زبردستی نہیں روکا کہ تو آ کر کہے گا کہ تم نے قوم میں تفرقہ پیدا کر دیا اور میری واپسی کا انتظار تک نہ کیا۔ میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی تو انہوں نے میری نرمی کو میری کمزوری پر محمول کر لیا۔ قریب تھا کہ یہ مجھے قتل ہی کر ڈالتے، سو تم اب یہ تو نہ کرو کہ مجھے بھی ان سرکش مجرموں کے زمرے میں شامل کر لو اور میرے ساتھ ایسا ذلت آمیز سلوک کرو جس سے ہمارے دشمن ہم پر ہنسیں۔ قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين۔ جب موسیٰ اس طرح حقیقت حال سے باخبر ہوا تو اس نے کہا کہ اے میرے پروردگار، مجھ سے اور میرے بھائی سے جو خطا ہو گئی ہو اس سے ہماری حفاظت کا سامان بہم پہنچا اور اپنی نظر عنایت کو بدستور ہمارے شامل حال رکھ، اس لیے کہ تجھ سے بڑھ کر سامان رحمت و عاطفت بہم پہنچانے والا اور کون ہے؟ ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين۔ اس پر خدا نے کہا کہ تم دونوں سے ہم نے درگزر کیا، لیکن جن لوگوں نے بچڑے کی پرستش کی تھی انہیں ہمارے قانون مکافات کے مطابق سخت سزا ملے گی۔ انہوں نے اپنے آپ کو بے جان حیوان سے بھی زیادہ حقیر سمجھا، اس لیے وہ دنیا میں ذلیل و رسوا ہوں گے۔ ہم افطرا پردازوں کو ان کی بدعملی کی اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم۔ لیکن جن لوگوں سے سہون کوئی لغزش ہو جائے اور اس کے بعد وہ پھر اپنے مقام کی طرف لوٹ آئیں، اپنے کیے پر نادم ہوں اور آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کر لیں اور خدا کے ضابطۂ حیات کو اپنا نصب العین بنا لیں،
تو تیرے نشوونما دینے والے کے قانون ربوبیت میں ان کی حفاظت اور مرحمت کی گنجائش ہے۔ ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون۔ اور جب موسیٰ کا غصہ فرو ہوا تو اس نے ان تختیوں کو اٹھایا جن پر وحی منقوش تھی، جو کچھ ان پر لکھا تھا، اس میں ان لوگوں کے لیے جو قانون خداوندی کی خلاف ورزی کے تباہ کن نتائج سے خائف ہوں صحیح راستے کی طرف رہنمائی اور سامان مرحمت تھا۔ واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين۔ اور موسیٰ نے اپنی قوم میں سے 70 آدمی ہمارے مقرر کردہ وقت کے لیے چنے۔ جب انہیں سخت زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ نے عرض کیا کہ اے میرے نشوونما دینے والے، اگر تو چاہتا تو مجھے اور ان لوگوں کو اس سے پیشتر ہی جب ان لوگوں نے یہ سوال کیا تھا ہلاک کر دیتا، لیکن جب تو نے ایسا نہ کیا تو اس سے ظاہر ہے کہ تیری مشیت یہی تھی کہ ہم اس طرح ہلاک نہ ہوں۔ تو اب کیا تو اس بات کی وجہ سے جو ہم میں سے کچھ بے وقوف لوگ کر بیٹھے ہیں ہمیں ہلاک کر دے گا؟ معلوم ہوتا ہے کہ یہ زلزلہ انگیزی ہماری ہلاکت کے لیے نہیں بلکہ یہ دیکھنے کے لیے ہے کہ ہم میں حوادث سے برداشت کرنے کی کس قدر صلاحیت آ چکی ہے، تاکہ ہم اپنے متعلق کسی غلط اندازے میں نہ رہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ اس قسم کے مقامات بڑے نازک ہوتے ہیں، ایسے نازک کہ عقل و فکر سے کام نہ لینے والے لوگ انہی سے غلط راستوں پر پڑ جاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کا قدم صحیح راستے کی طرف اٹھ جاتا ہے۔ بہرحال تو ہمارا کارساز اور سرپرست ہے، ہم سے جو غلطی ہو گئی ہے اس کے مضر نتائج سے ہماری حفاظت اور مرحمت کا سامان کر دے، اس لیے کہ سب سے بہتر سامان حفاظت عطا کرنے والا تیرا ہی قانون ربوبیت ہے۔ واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون۔ اور ہمارے لیے اس دنیا کی زندگی میں بھی خوشگواریاں پیدا کر دے اور مستقبل کی زندگی میں بھی، اس لیے کہ ہم تیری طرف رجوع کر رہے ہیں۔ اس پر خدا نے کہا کہ میری طرف سے تباہی میرے قانون مشیت کے مطابق صرف اس پر آتی ہے جو میرے قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے، ورنہ میرا عام پروگرام یہی ہے کہ کائنات کی ہر شے نشوونما حاصل کر کے اپنی تکمیل تک پہنچ جائے۔ تم دیکھتے ہو کہ خارجی کائنات میں میرا یہ نظام ربوبیت اور رحمت کس طرح کار فرما ہے، اسی طرح انسانوں کی دنیا میں یہ ربوبیت انہیں مل سکتی ہے جو زندگی کی تباہیوں سے بچنا چاہیں اور دوسروں کی نشوونما کا سامان بہم پہنچائیں، یعنی وہ لوگ جو ہمارے قوانین کی صداقت پر پورا پورا یقین رکھیں۔ یہ تھا جو ہم نے موسیٰ سے کہا تھا۔ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر
ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ہمارا یہ قانون سابقہ انبیاء کی وساطت سے بھی ملتا رہا اور اب یہی قانون اس رسول کی معرفت آیا ہے. اس لیے اب ہماری ربوبیت اور مرحمت ان لوگوں کے حصے میں آئے گی جو نظام ربوبیت قائم کرنے کے لیے اس رسول کے پیچھے پیچھے چلیں گے جو قرآن ملنے سے پہلے امی تھا، جس کی علامات یہود و نصارہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھی پاتے ہیں. وہ ان باتوں کا حکم دیتا ہے جسے وحی خداوندی صحیح تسلیم کرتی ہے اور ان امور سے روکتا ہے جو اس وحی کی روح سے ناپسندیدہ ہیں. اسی وحی کی روح سے وہ زندگی کی تمام پاکیزہ خوشگوار چیزوں کو حلال قرار دیتا ہے اور ان خبائث کو حرام ٹھہراتا ہے جن کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے. اور مذہبی پیشواؤں کے جن خود ساختہ آئین و شرائع اور مستبد حکام کے جور و ستم کے جس بوجھ کے نیچے انسانیت دبی چلی آ رہی تھی اس بوجھ کو اس کے سر سے اتارتا ہے اور تقلید و اوہام کی جن زنجیروں میں انسانی قلب و دماغ جکڑا ہوا تھا ان زنجیروں کو توڑتا ہے اور اس طرح انسان کو صحیح آزادی عطا کرتا ہے کہ وہ حدود اللہ کا پاس رکھتے ہوئے اپنی سعی و کاوش سے جن بلندیوں تک جانا چاہے چلا جائے، اس کے راستے میں کوئی روک نہ ہو. لہذا جو لوگ اس کی نبوت پر ایمان لے آئیں اور اس کے پیش کردہ پیغام کے مخالفین کے لیے روک بن کر اس کی مدافعت کریں، اس نظام کے قیام میں اس کی مدد کریں اور اس مقصد کے لیے اس روشنی کو اپنے لیے چراغ راہ بنائیں جسے اس رسول کی طرف نازل کیا گیا ہے، تو یہی لوگ ہوں گے جن کی کھیتیاں پروان چڑھیں گی اور جو کامیاب و کامران زندگی بسر کریں گے. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. اے رسول، تم تمام نوع انسان سے پکار کر کہہ دو کہ میں قبائل و اقوام کی قیود اور نسلی، وطنی اور مذہبی گروہ بندیوں کی حدود سے بلند ہو کر پوری کی پوری انسانیت کی طرف خدا کا پیغامبر بن کر آیا ہوں. اس خدا کا پیغامبر جس کی حکومت کا تخت اذلال تمام کائنات میں بچھا ہوا ہے، جس کا قانون ہر جگہ کار فرما ہے. اس کے سوا کائنات میں کوئی صاحب اقتدار نہیں. افراد اور اقوام کی زندگی اور موت کے فیصلے اسی کے قانون کے مطابق ہوتے ہیں. لہذا تم اپنے اپنے غلط معتقدات و تصورات کو چھوڑ کر اس خدا پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر جو قرآن ملنے سے پہلے امی تھا. وہ خود بھی سب سے پہلے خدا پر اور اس کی طرف سے نازل کردہ قوانین پر ایمان لایا ہے. تم ان قوانین کو عملاً متشکل کرنے کے لیے اس رسول کے پیچھے پیچھے چلو. بس یہی ایک راستہ ہے جو تمہیں کامیابی کی منزل تک لے جائے گا. وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے، اسی قسم کا ضابطۂ ہدایت موسیٰ کو بھی دیا گیا تھا اور اس کی قوم میں بھی ایک گروہ ایسا تھا جو حق کے ساتھ لوگوں کی رہنمائی کرتا تھا اور اس کے مطابق لوگوں کے فیصلے عدل و انصاف سے کیا کرتا تھا. وَقَطَّعْنَاهُمُ 12 أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانبَجَسَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا
قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. اس سے سلسلہ کلام پھر داستان بنی اسرائیل کی طرف پلٹتا ہے. قوم بنی اسرائیل کے 12 قبائل تھے اور وہ الگ الگ گروہوں میں بٹے ہوئے تھے. جب اس کی قوم نے موسیٰ سے پانی کی درخواست کی تو ہم نے اس کی رہنمائی اس پہاڑی کی طرف کر دی جہاں پانی کے چشمے مستور تھے. چنانچہ وہ اپنی قوم کو لے کر اس طرف گیا. چٹان پر سے مٹی ہٹائی تو اس میں سے ایک چھوڑ اکٹھے 12 چشمے پھوٹ نکلے. اس نے ان چشموں کو نامزد کر دیا اور ہر قبیلے کو بتا دیا کہ اس کا چشمہ کون سا ہے. پھر اس بیابان میں پانی سے بھرے ہوئے بادل ان کے سر پر سایہ فکن رہتے تھے. کھانے کے لیے پرندوں کا گوشت اور جنگل کی نباتاتی شیرینی جو ان کے لیے وجہ سکون اور باعث اطمینان تھی. سامان رزق کی اس قدر فراوانی عطا کر کے ہم نے ان سے کہا کہ ان پاکیزہ اور خوشگوار چیزوں کو کھاؤ پیو، لیکن اس پر بھی انہوں نے ہمارے قانون کا اتباع نہ کیا، سو اس سے ہمارا کچھ نقصان نہیں ہوا. انہوں نے اپنے ہاتھوں خود اپنا ہی نقصان کیا. وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. ہم نے ان سے کہا کہ تم فلسطین کی سرزمین میں فاتحانہ حیثیت سے رہو سہو اور اس طرح اپنی مرضی سے جیسے اور جب جی چاہے سامان رزق سے فائدہ اٹھاؤ، اس شرط کے ساتھ کہ تم ہمارے قوانین کے سامنے اپنا سر جھکائے رکھو. اس طرح تمہاری صحرا نوردی اور خانہ بدوشی کی زندگی بھی ختم ہو جائے گی اور جو غلطیاں تم سے سرزد ہو چکی تھیں ان کے مضر اثرات سے حفاظت کا سامان بھی مل جائے گا. اور اگر تم اس کے بعد بھی حسن کارانہ انداز سے زندگی بسر کرو گے تو ان فتوحات کا سلسلہ آگے بڑھتا چلا جائے گا. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ. لیکن تم نے سپاہیانہ اور مجاہدانہ زندگی کے بجائے آرام طلبی اور تساہل انگیزی کی زندگی اختیار کر لی اور اس طرح ہمارے قوانین سے سرکشی برتی. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے سماوی قانون مقافات کے مطابق تم میں مسلسل کمزوری آتی گئی اور تم میں جرت اور ہمت باقی نہ رہی. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. اور ان سے ان بستی والوں کا حال پوچھو جو دریا کے کنارے واقع تھی، چونکہ یہودیوں کے ہاں سبت کے دن شکار کرنے کی ممانعت تھی اور رفتہ رفتہ مچھلیوں نے اس کا اندازہ کر لیا تھا کہ اس دن انہیں کوئی نہیں پکڑتا، اس لیے وہ سبت کے دن پانی کے اوپر تیرتی پھرتی نظر آیا کرتی تھیں اور ہفتے کے دوسرے دنوں میں نیچے نیچے رہتی تھیں. جن لوگوں کے دل میں قانون شکنی کے جذبات پرورش پاتے وہ اتنا بھی ضبط نہ کر سکتے کہ سب کے دن کاروبار بند رکھنے کی بابت جو طے پایا تھا اس کا احترام کرتے. چنانچہ وہ اس قاعدے کو توڑ کر بے راہ روی اختیار کر لیتے. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. وہ لوگ جن کا ذکر آیت نمبر 159
سورت نمبر 7 میں کیا گیا ہے، لوگوں کو اس قانون شکنی سے باز رہنے کی نصیحت کرتے رہتے، لیکن ان پر اس کا کچھ اثر نہ ہوتا۔ اس پر دوسرے لوگ ان سے کہتے کہ تم ان لوگوں کو باز و نصیحت کر کے اپنا وقت کیوں ضائع کرتے ہو؟ ان کی خوہ سرکشی پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ یہ یا تو یکسر ہلاک ہو جائیں گے یا کسی سخت عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے، ان میں راہ راست پر آنے کی صلاحیت ہی نہیں رہی۔ اس پر وہ ان سے کہتے کہ ہم ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ شاید یہ تباہی سے بچ جائیں، اور اگر ایسا نہ بھی ہو تو کم از کم ہم تو خدا کے حضور سرخرو ہو جائیں کہ ہم نے اپنا فریضہ ادا کر دیا تھا۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ چنانچہ جب ان لوگوں نے قانون خداوندی کو یکسر پس پشت ڈال دیا تو ہم نے ان لوگوں کو جو انہیں برائیوں سے روکا کرتے تھے الگ کر لیا، اور ان نافرمانوں کو ان کی سرکشی کی وجہ سے سخت ذلت آمیز عذاب میں گرفتار کر دیا۔ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ یعنی جب انہوں نے اس بات سے سرکشی اختیار کر لی جس سے انہیں روکا گیا تھا تو ہمارے قانون مکافات نے یہ فیصلہ کر دیا کہ وہ ذلت و خواری کے چلتے پھرتے پیکر بن جائیں اور زندگی کی شادابیوں سے محروم رہ جائیں۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ تھی بنی اسرائیل کی مجموعی حالت۔ اس کی وجہ سے تیرے نشوونما دینے والے نے وحی کے ذریعے اعلان کر دیا کہ اگر یہ لوگ سرکشی سے باز نہ آئے تو میں ان پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایسے لوگوں کو مسلط کرتا رہوں گا جو انہیں بدترین قسم کی سزائیں دیں گے۔ انہوں نے ہمارے قانون مکافات کو یوں ہی مذاق سمجھ رکھا تھا، حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ وہ قانون اپنے پیمانوں کے مطابق نتائج مرتب کرنے میں کبھی دیر نہیں لگاتا۔ اس میں مہلت کا وقفہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اگر لوگ اس دوران میں اپنی روش میں تبدیلی کر لیں تو ان کے لیے سامان حفاظت و مرحمت مہیا ہو جائے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ چنانچہ ان کے عذاب کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ ان کی مرکزیت تباہ ہو گئی اور وہ مختلف پارٹیوں میں بٹ گئے۔ کسی قوم کا مختلف پارٹیوں اور فرقوں میں بٹ جانا خدا کا سخت عذاب ہوتا ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو صلاحیت بخش پروگرام پر عمل پیرا رہتے ہوئے زندگی کو سنوارتے تھے، اور کچھ ایسے تھے جو اس روش کے خلاف چلتے تھے۔ ہم ان کی قومی زندگی کے مختلف پہلو بدلتے رہے، کبھی ان پر خوشحالی کا دور آ جاتا، کبھی بدحالی کا۔ انہیں یکلخ تباہ نہیں کر دیا گیا تھا، اور یہ اس لیے کہ ممکن ہے وہ قانون خداوندی کی طرف لوٹ آئیں۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِم مِّيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ
أفلا تعقلون ابتداءً ان کی یہ حالت رہی، لیکن اس کے بعد جو نسلیں ان کی جانشین ہو کر ہمارے ضابطۂ قوانین کی وارث بنی، ان کی حالت یہ تھی کہ وہ پیش پا افتادہ دنیاوی مفاد پر جھپٹ پڑتے اور کہتے کہ اس کی ہمیں معافی مل جائے گی۔ اس کے بعد جب پھر اس قسم کا کوئی اور مفاد سامنے آ جاتا تو اسے بھی جھپٹ لیتے، یعنی ان کی روش ہی یہ ہو گئی کہ یوں ہی کوئی فائدہ سامنے آیا اصول اور ضابطۂ قاعدہ اور قانون کو بالائے طاق رکھ کر اس کی طرف لپک پڑے۔ ان سے کوئی پوچھتا کہ کیا تم سے کتاب اللہ کے مطابق یہ عہد نہیں لیا گیا تھا کہ تم خدا کے متعلق حق کے سوا کچھ نہیں کہو گے، اور یہ اس کتاب کو پڑھتے پڑھاتے بھی رہتے ہیں۔ اس کتاب میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ان لوگوں کے لیے جو زندگی کی تباہیوں سے بچنا چاہتے ہیں، حیوانی سطح زندگی کے قریبی مفاد کے مقابلے میں مستقبل کی خوشگواریاں کہیں بہتر ہیں۔ کیا یہ لوگ اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين اور اس کتاب میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو لوگ خدا کے ضابطۂ قوانین سے متمسک رہیں گے اور نظام صلاۃ کو قائم کریں گے تو ہم ان لوگوں کے اعمال کا اجر ضائع نہیں کریں گے جو اپنی زندگی اور معاشرے کو سنوارنے والے ہوں۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون۔ اور جب اس پہاڑ میں زلزلہ آیا جس کے دامن میں بنی اسرائیل ٹھہرے ہوئے تھے اور وہ یوں نظر آنے لگا گویا ایک سائبان ہے جو اس طرح ہل رہا ہے کہ ان کے سروں پر گرا چاہتا ہے، اس سے ان کی توہم پرستی نے ان کے دل میں طرح طرح کے خیالات پیدا کرنے شروع کر دیے۔ ہم نے ان سے کہا کہ ان حوادث فطرت سے گھبرانے کی کوئی بات نہیں، جو کچھ ہم نے تمہیں وحی کے ذریعے دیا ہے اس پر نہایت مضبوطی سے کاربند رہو اور اس کی تعلیم کو ہر وقت سامنے رکھو، اس سے تم تمام خطرات سے محفوظ رہو گے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ۔ اے قوم مخاطب، تم نے بنی اسرائیل کی داستان سے دیکھا کہ قومیں کن خطرناک مراحل سے گزر کر اور کیسے کیسے محیط موانع کو راستے سے ہٹا کر آگے بڑھتی ہیں۔ یہ بات کسی خاص قوم تک محدود نہیں، خود نوع انسان کا مسلسل آگے بڑھتے چلے آنا خدا کے قانون ربوبیت کی زندہ شہادت ہے۔ تم ذرا اس پر غور کرو کہ اس قدر نامساعد حالات کے باوجود بنی آدم کی نسل کا سلسلہ پشت ہا پشت سے جاری ہے اور ان میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ان کا وجود اس حقیقت کی شہادت ہے کہ کائنات میں خدا کا قانون نشو و نما کار فرما ہے۔ ہر نیا پیدا ہونے والا بچہ اس حقیقت حال کی ناطق شہادت ہوتا ہے۔ ہم یہ دلائل و شواہد اس لیے تمہارے سامنے لا رہے ہیں کہ جب تمہارے تقریبی اعمال کے نتائج متشکل ہو کر تمہارے سامنے کھڑے ہوں تو تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ مشیت کا پروگرام تعمیری کام چاہتا ہے یا تقریبی۔ أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون۔ یا یہ کہہ دو کہ ہمارے اسلاف یہ مانتے چلے آ رہے تھے کہ کائنات میں اکیلے خدا کا قانون ربوبیت کار فرما نہیں اور قوانین بھی ہیں۔ ہمارے اسلاف کا یہ عقیدہ تھا اور ہم بعد میں آنے والے انہی کے نقش قدم پر چلتے رہے، تو کیا ہمیں ان لوگوں کے جرم کی پاداش میں ہلاک کیا جا رہا ہے جو اس قسم کے باطل عقائد رکھتے تھے؟
وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ہم اس طرح اپنے احکام و قوانین نکھار کر بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ غلط راستوں کو چھوڑ کر صحیح راہ کی طرف رجوع کریں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين۔ لیکن حق کی راہ اختیار کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ایک دفعہ کسی قوم نے یہ روش اختیار کر لی تو اس کے بعد آنے والی نسلیں جو جی میں آئے کریں، وہ زندگی کی خوشگواریوں سے بہرحال بہریاب ہوتی رہیں گی، قطعاً نہیں۔ ہم اس حقیقت کو ایک مثال کے ذریعے بیان کرتے ہیں۔ اے رسول، تم اسے اپنی جماعت مومنین کے سامنے پیش کرو اور ان سے کہو کہ اسے دل کے کانوں سے سن لیں۔ ایک شخص کو خدا نے اپنے احکام و قوانین دیے، وہ ان پر کاربند ہوا تو اسے خوشحالی اور عروج نصیب ہو گیا۔ اس کے بعد وہ انہیں چھوڑ کر ان میں سے اس طرف صاف نکل گیا جس طرح سانپ اپنی کینچلی میں سے نکل جاتا ہے کہ اس پر اس کا کوئی نشان تک باقی نہیں رہتا۔ جب اس نے ان قوانین کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا تو حیوانی سطح زندگی کے جذبات اس پر بری طرح غالب آ گئے اور وہ حق کا راستہ چھوڑ کر غلط راہوں پر چل نکلا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اگر وہ ہمارے قانون مشیت کے مطابق چلتا رہتا جو اسے دیا گیا تھا تو ہم اسے آسمان کی بلندیوں تک لے جاتے، لیکن اس نے ہمارے قوانین کے بجائے اپنے جذبات ہی کی پیروی شروع کر دی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ آسمان کی بلندیوں کے بجائے زمین کی پستیوں کے ساتھ چپک گیا۔ اس کی زندگی کا سارا مقصد دنیاوی مفاد کا حصول رہ گیا۔ اب اس کی مثال کتے کی سی ہو گئی کہ اسے دوڑاؤ اور اکساؤ تو بھی وہ ہانپنے اور زبان لٹکائے، اور اگر ویسے چھوڑ دو تو بھی ہانپے اور زبان لٹکائے۔ یعنی پھر انسان کی ہوس کی تسکین ہی نہیں ہوتی، خواہ وہ کسی حالت میں بھی کیوں نہ ہو، اسے اطمینان کا سانس لینا نصیب نہیں ہوتا۔ یہ حالت ہو جاتی ہے اس قوم کی جو ہمارے قانون ربوبیت کو جھٹلاتی ہے۔ سو اے رسول، تم انہیں یہ باتیں سناؤ تاکہ یہ ان پر غور و فکر کریں اور یہ سمجھ سکیں کہ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ۔ کس قدر بری حالت ہوتی ہے اس قوم کی جو ہمارے قوانین کو جھٹلاتی ہے اور یوں اپنے آپ پر زیادتی کرتی ہے۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اور اتنا نہیں سمجھتی کہ زندگی کے خوشگوار راستوں کی طرف رہنمائی صرف قوانین خداوندی کی روح سے مل سکتی ہے۔ جو قوم ان قوانین کو چھوڑ دے اسے صحیح راستہ کبھی نہیں مل سکتا اور وہ سخت نقصان اٹھاتی ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ لیکن یہ باتیں تو عقل و فہم اور غور و تدبر سے سمجھ میں آ سکتی ہیں، اور انسانوں کی اکثریت کا یہ عالم ہے کہ مہذب اقوام ہوں یا جاہل بادیہ نشین، وہ زندگی جہنم میں گزارتے ہیں، یعنی سینے میں دل رکھتے ہیں لیکن اس سے سمجھنے سوچنے کا کام کبھی نہیں لیتے۔ ان کی آنکھیں بھی ہوتی ہیں لیکن ان سے دیکھنے کا کام نہیں لیتے، وہ کان بھی رکھتے ہیں لیکن ان سے سنتے نہیں۔ یہ لوگ انسان نہیں بالکل حیوان ہوتے ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ راہ گم کردہ۔
اس لیے کہ حیوان کم از کم اپنے جبلی تقاضوں کے مطابق تو چلتے ہیں، اور اس قسم کے انسان ان حدود سے بھی بے خبر رہتے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اس جہنم کی زندگی کو جنت سے بدلنے کا طریق یہ ہے کہ تم صفات خداوندی کو جو کامل حسن و توازن کی مظہر ہیں اپنے اندر اجاگر کرتے جاؤ، اور اس میں اعتدال اور توازن کا خیال رکھو۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو ان میں سے کسی ایک صفت کو لے کر افراد کی طرف نکل جاتے ہیں اور یوں زندگی کا توازن کھو دیتے ہیں۔ ان کی غلط روش بہت جلد اپنا نتیجہ ان کے سامنے لے آئے گی۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ ان کے برعکس ہماری مخلوق میں وہ لوگ بھی ہیں جو حق کے ساتھ دوسروں کی رہنمائی کرتے ہیں اور اس کے ذریعے اعتدال اور توازن کو ہمیشہ برقرار رکھتے ہیں۔ اسی کو حق و عدل کے ساتھ فیصلے کرنا کہتے ہیں۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ۔ جو لوگ ہمارے قوانین کو جھٹلاتے ہیں ان کی گرفت فوری نہیں ہو جاتی، ہم انہیں آہستہ آہستہ بتدریج تباہی و بربادی کے اس مقام تک لے آتے ہیں جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ یہ اس لیے کہ ہمارا قانون یہی ہے کہ بیج ڈالنے اور فصل کے پکنے میں ایک مدت معینہ کا وقفہ رہے، یعنی ان کے لیے مہلت کا وقفہ ہوتا ہے۔ یہ بات نہیں کہ ان کی غلط کاریوں پر کوئی گرفت کرنے والا ہی نہیں ہوتا۔ ہمارے قانون مکافات کی تدبیر بڑی محکم ہوتی ہے، اس کی گرفت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ ان لوگوں کے انکار اور تکذیب کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ غور و فکر سے کام نہیں لیتے۔ اگر یہ عقل و فکر سے کام لیتے تو ان پر یہ حقیقت واضح ہو جاتی کہ ان کا یہ رفیق یعنی ہمارا رسول کوئی پاگل نہیں، وہ انہیں جن تباہیوں سے خبردار کر رہا ہے وہ واقعی ان پر آنے والی ہیں۔ أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ اگر یہ لوگ کائنات کے عظیم سلسلے اور تخلیق خداوندی پر ہی غور کر لیتے تو یہ بات ان کی سمجھ میں آ جاتی کہ یہ رسول جو کچھ کہتا ہے سچ کہتا ہے۔ تخریبی روش کا نتیجہ کبھی منفعت بخش نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ اپنی آنکھوں پر اس طرح پردے نہ ڈال لیتے تو انہیں نظر آ جاتا کہ ان کی تباہی کا وقت کس قدر قریب آ رہا ہے۔ اس کی محسوس علامات سامنے کھڑی ہیں۔ اگر یہ اس پر بھی حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے تو اس کے بعد وہ کون سی بات باقی رہ جاتی ہے جسے دیکھ کر یہ ایمان لائیں گے؟ خارجی دنیا میں کائنات کا ایسا محیر العقول نظام اور ان کی داخل دنیا میں اس قسم کی معاشرتی خرابیاں، ان شواہد کے بعد اور کون سی ایسی دلیل آ جائے گی جس کی بنا پر یہ اس حقیقت کو تسلیم کر لیں گے کہ قانون خداوندی کے مطابق چلنے کا نتیجہ حسن و خوبی ہے اور اس کی خلاف ورزی کا انجام تباہی و بربادی۔ من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ خدا کے قوانین کو چھوڑ کر غلط راستہ اختیار کر لیں تو پھر کوئی قوت ایسی نہیں ہوتی جو انہیں صحیح راستے کی طرف لے آئے۔ وہ اپنی سرکشی کی وجہ سے خدا کے قانون کو چھوڑ دیتے ہیں تو خدا کا قانون انہیں چھوڑ دیتا ہے کہ وہ زندگی کی تاریکیوں میں حیران و سرگرداں مارے مارے پھریں۔ يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي
لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. یہ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ انقلاب کی وہ گھڑی جس کی بابت تم اس قدر دھمکیاں دے رہے ہو کب واقع ہوگی؟ ان سے کہو کہ اس کا علم میرے پروردگار ہی کو ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جو اسے اس کے وقت پر نمودار کر دے، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ وہ انقلاب ایسا عظیم ہوگا کہ وہ زمین و آسمان سب پر بھاری ہوگا اور تم پر اچانک آ جائے گا. یہ تجھ سے اس کے متعلق اس طرح پوچھ رہے ہیں گویا تو اس کاوش میں لگا رہتا ہے، اس کے سوا تیرے لیے کوئی اور کام ہی نہیں. ان سے کہہ دو کہ میں اس کے متعلق قطعاً کوئی کاوش نہیں کرتا، اس کا علم خدا ہی کو ہے، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے اور اس کے متعلق یوں ہی قیاس آرائیاں کرتے رہتے ہیں. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ان سے کہو کہ یہ تو بہت بڑی چیز ہے کہ میں بتا سکوں کہ یہ انقلاب کب آئے گا. میری تو یہ کیفیت ہے کہ میں اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع نقصان کی قدرت نہیں رکھتا. یہ کچھ بھی خدا کے کائناتی قانون کے مطابق ہوتا ہے. اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں اپنے لیے بہت سی نفع بخش چیزیں اکٹھی کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف چھو تک نہ سکتی. میری پوزیشن تو صرف یہ ہے کہ میں اس قوم کو جو خدا کے قوانین پر یقین رکھتی ہے صحیح روش کے خوشگوار نتائج اور غلط روش کے تباہ کن عواقب سے آگاہ کرتا ہوں، کیونکہ مجھے اس کا وحی کے ذریعے علم دیا گیا ہے. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. ان لوگوں سے کہو کہ میں جس خدا کے قانون کی طرف دعوت دیتا ہوں وہ خدا ہے جس نے تمہاری پیدائش کا سلسلہ آغاز ایک درسومہ حیات سے کیا، پھر وہ جوش نمو سے پھٹ کر نر اور مادہ میں تقسیم ہو گیا اور اس طرح رفتہ رفتہ عورت اور مرد کا وجود عمل میں آ گیا. یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں اور باہمی رفاقت سے انہیں سکون حاصل ہوتا ہے. اسی سے نسل انسانی کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے. چنانچہ جب ایسا ہوتا ہے کہ مرد عورت کی طرف ملتفت ہوتا ہے تو اسے حمل قرار پا جاتا ہے. شروع میں وہ اتنا ہلکا ہوتا ہے کہ اسے اس کا بوجھ محسوس ہی نہیں ہوتا، پھر آہستہ آہستہ اس کی شدت محسوس ہونے لگتی ہے. پھر جب وضع حمل کا وقت قریب آ جاتا ہے تو میاں بیوی دونوں اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں ایک تندرست و توانا بچہ عطا کر دیا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. لیکن جب وہ انہیں تندرست بچہ عطا کر دیتا ہے تو وہ اس بچے کی پیدائش کے سلسلے میں خدا کے ساتھ اوروں زندہ اور مردہ پیروں فقیروں کو بھی شریک کرنے لگ جاتے ہیں اور اتنا بھی نہیں سوچتے کہ جنہیں وہ خدا کا ہمسر قرار دیتے ہیں اللہ کا مقام ان سے کس قدر بلند ہے. أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. ان کی حماقت دیکھیے کہ وہ خدا کا ہمسر انہیں بناتے ہیں جن کی حالت یہ ہے کہ ان کا کسی چیز کو پیدا کرنا تو ایک طرف وہ خود کسی کے پیدا کرنا ہے.
ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وہ اس قابل ہی نہیں کہ ان کی کوئی مدد کر سکیں. ان کی مدد کرنا تو ایک طرف، وہ خود اپنی مدد کرنے کے بھی قابل نہیں. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ. ان لوگوں پر اپنے معبودان باطل کی عقیدت کا اس قدر غلبہ ہوتا ہے کہ وہ اس بارے میں کسی کی بات تک سننے کے روادار نہیں ہوتے. یہی وجہ ہے کہ اگر تم انہیں راہ راست کی طرف دعوت دو تو وہ تمہارا اتباع کبھی نہیں کریں گے. لہذا تمہارے لیے یکساں ہے کہ تم انہیں صحیح راستے کی طرف دعوت دو یا خاموش رہو. إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. ان سے کہو کہ جن ہستیوں کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو وہ تمہارے ہی جیسے خدا کے بندے ہیں. ان میں کوئی خدائی قوت نہیں. اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ ان میں خدائی قوتیں ہیں تو تم انہیں اپنی احتیاجوں میں مدد کے لیے پکارو. پھر دیکھو کہ کیا وہ تمہاری احتیاج کو پورا کر دیتے ہیں. أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونَ. اور یہ مٹی اور پتھر کے بت جن کی تم پرستش کرتے ہو وہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. تم نے ان کے ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان سب بنا دیے ہیں، لیکن سوچو کہ کیا ان کے پاؤں ایسے ہیں جن سے یہ چل سکیں؟ کیا ان کے ہاتھ ایسے ہیں جن سے یہ کچھ پکڑ سکیں؟ کیا ان کی آنکھیں ایسی ہیں جن سے یہ دیکھ سکیں؟ یا ان کے کان ایسے ہیں جن سے یہ سن سکیں؟ اے رسول، ان سے کہو کہ یہی ہے نا تمہارے وہ معبود جن کے بلبوتے پر تم سمجھتے ہو کہ مجھے شکست دے دو گے. سو تم انہیں بلاؤ اور سب کو دعوت دو کہ وہ میرے خلاف جو تدبیریں چاہیں کر لیں اور مجھے اس باب میں ذرا سی بھی مہلت نہ دیں. إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ. میں اس چیلنج کو اس حتم و یقین اور جرت و بے باکی سے اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ میرا رفیق و دمساز وہ خدا ہے جس نے مجھے اس قسم کا محکم ضابطۂ حیات دیا ہے، اور وہ ان تمام لوگوں کی رفاقت اور کارسازی کرتا ہے جو اس کے بتائے ہوئے صلاحیت بخش پروگرام پر عمل پیرا ہوتے ہیں اور لوگوں کے بگڑے ہوئے کام سنوارتے ہیں. وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ. اس کے برعکس جن معبودوں کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو وہ نہ تمہاری کچھ کوئی مدد کر سکتے ہیں نہ اپنے آپ کی. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. لیکن ان کی اندھی عقیدت کی شدت کا یہ عالم ہے کہ اس قدر واضح دلائل کے باوجود اگر تم انہیں راہ راست کی طرف دعوت دو تو یہ تمہاری کبھی نہیں سنیں گے. تو دیکھے گا کہ وہ تیری طرف تک رہے ہیں لیکن وہ در حقیقت دیکھ نہیں رہے ہوتے. ان کی آنکھیں بظاہر تمہاری طرف ہوتی ہیں لیکن دل کہیں اور ہوتا ہے. خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. بہرحال تم اے رسول نظام ربوبیت کے قیام کے سلسلے میں عملی پروگرام اختیار کیے رکھو. اس پروگرام کی روح سے جماعت مومنین کا زائد از ضرورت مال ان کے پاس رہنے کے بجائے نظام اسلامی کی تحویل میں رہے گا. اس لیے تم اس مال کے وصول کرنے کا انتظام کرو. قرآنی قوانین کو عام کرتے جاؤ اور جہلا سے کنارہ کش رہو کہ وہ ناحق تمہارا وقت ضائع نہ کریں.
وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اگر کسی قسم کا کوئی وسوسہ یا ان مخالفین کا کوئی سرغنہ تم میں باہمی فساد ڈالنے کی کوشش کرے یا کسی اور خرابی کا موجب بنتا نظر آئے تو تم ضابطۂ خداوندی کے ساتھ اور شدت سے متمسک ہو کر اس کی پناہ میں آ جاؤ۔ یاد رکھو تمہارا خدا سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُبْصِرُونَ۔ جو لوگ زندگی کی تباہیوں سے بچنا چاہتے ہیں ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اگر اس قسم کا کوئی خیال یوں ہی گھومتے پھرتے بھی ان کے پاس سے گزر جائے تو وہ فوراً قوانین خداوندی کو اپنے سامنے لے آتے ہیں۔ اس سے یوں ہو جاتا ہے جیسے تاریکی میں یکایک روشنی ان کے سامنے آ گئی اور انہیں صاف نظر آنے لگ گیا کہ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ۔ ان کے برعکس جو لوگ قوانین خداوندی کی طرف رجوع نہیں کرتے ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اول تو انہیں خود ہی اس کا احساس نہیں ہوتا کہ وہ کس تباہی کی طرف جا رہے ہیں، اور اگر کبھی ایسا ہونے کا امکان ہوتا ہے تو ان کے بھائی بند جوڑی دار انہیں ان کی غلط روی اور سرکشی میں کھینچ کر اور آگے لے جاتے ہیں، اور وہ کسی مقام پر رکتے ہی نہیں، آگے ہی بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِن رَّبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اے رسول، یہ لوگ تم سے مفاہمت کرنا چاہتے ہیں لیکن اس شرط پر کہ تم ان کی مرضی کے مطابق قرآن کی آیات لاؤ۔ جب تو انہیں اس قسم کی کوئی آیت نہیں دیتا تو یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارا خدا اس بات پر راضی نہیں ہوتا تو تم اپنی طرف سے اس قسم کی آیات وضع کیوں نہیں کر لیتے؟ ان سے کہو کہ میں کوئی بات اپنی طرف سے وضع نہیں کر سکتا، میں تو صرف اس وحی کا اتباع کرتا ہوں جو مجھے میرے نشو نما دینے والے کی طرف سے ملتی ہے۔ یہ ضابطۂ قوانین تمام دنیا کے لیے بصائر و دلائل کا مجموعہ ہے، اور جو لوگ اس کی صداقت پر ایمان لائیں ان کے لیے ہدایت و رحمت کا سرچشمہ۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ تم ان لوگوں سے صرف نظر کر کے اپنی توجہات کو اپنی جماعت پر مرکوز رکھو اور ان سے کہو کہ جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے تو اسے پوری توجہ کے ساتھ خاموشی سے سنا کرو، اس سے تمہیں نوازش خداوندی سے سامان نشو نما مل جائے گا۔ وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ ان سے کہو کہ جب اس قانون خداوندی کو اچھی طرح سن لو تو یہ نہ سمجھ لو کہ بس مقصد پورا ہو گیا، اسے صبح شام ہر وقت اپنے پیش نظر رکھو اور دل کے ایسے جھکاؤ کے ساتھ جو تمہارے تحت الشعور کی گہرائیوں سے ابھرے اس کی پوری اطاعت کرو۔ اس سے مطمئن نہ ہو جاؤ کہ قرآن کو اونچے پڑھ لیا تو تلاوت قرآن کا فریضہ ادا ہو گیا، مقصد یہ ہے کہ تم اس سے کسی حالت میں بھی غافل نہ رہو۔ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ۔ خدا کے مقربین کی کیفیت ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کی اطاعت سے کبھی سرتابی اختیار نہیں کرتے، وہ اس کے متعین کردہ پروگرام کی تکمیل میں انتہائی جد و جہد کرتے ہیں اور صرف اسی کے قوانین کے سامنے جھکتے ہیں، کسی اور کے سامنے نہیں جھکتے۔